نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات ناظرین کرام، آج جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں خنواد رسول کے چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کے لخت جگر ہیں، ان کے ایک قول کے مطابق کہ جنت کے دخول کا سبب اطاعت فرما برداری ہے، اور اس کے عمل سے آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں کہ حضرت اسمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے ایک حصہ میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان یہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ وہ اشعار یہ ہے: ادعوک ربی و مولائی و مستندی فرحم بکائی بحق البیت والحرمی انت الغفور فجدلی منک مغفرتن اویف علی یا ذو الجلال والکرمی ان کانا اکوکا لا یرجوہ ذو جرم فمن یجود علی العاصین بالکرمی۔ حضرات ناظرین، ان تین شعروں کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، اے میرے مولا، اے مجھے ٹھکانہ دینے والے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو میری گریہ زاری پر رحم فرما۔ تجھے بیت اللہ اور حرم کا واسطہ دیتا ہوں، تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو میرے لیے اپنی طرف سے مغفرت کی سخاوت فرما یا مجھے معاف فرما دے، اے بخشش و کرم والے۔ اگر مجرم تجھ سے معافی کی امید نہ رکھے تو پھر کون ہے جو گنہگاروں پر کرم کے ساتھ بخشش فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، پھر حضرت اسمعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین یہ نوجوان پھر یہ شعر پڑھنے لگا: الا ایھا المأمول فی کل شدۃ الیک شکرت الضر فرحم شکاعتی الا یا رجائی انت کاشف تربتی فہب لی ذنوبی کلہا واقض حاجتی اتیت باعمال کباہ رادیۃ وما فی الورا خلق جنن لجنایتی۔ اس کا ان تین شعروں کا ترجمہ پھر سماعت فرمائیں: اے وہ ذات، ہر مصیبت میں تجھی سے امید رکھی جاتی ہے، میں تیرے ہی دربار میں اپنی تکلیف پیش کرتا ہوں، مجھ پر رحم تو ہی میری امید ہے، تو ہی میری بے قراری کو دور کرنے والا ہے، لہذا تو میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ میں بہت ہی خراب اور ردی قسم کے اعمال لے کر آیا ہوں، اور تمام مخلوق میں مجھ سے بڑا جرم کسی نے نہیں کیا۔ تو حضرات محترم، حضرت اسمعی فرماتے ہیں کہ اس طرح کی گریہ زاری اور رونے کی آواز سے وہ نوجوان کون تھا؟ کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام عالی مقام کے لخت جگر تھے، جو مظلوم کربلا تھے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کو لپٹ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے گریہ زاری فرما رہے تھے۔ رات کے کسی حصہ میں حضرت اسمعی فرماتے ہیں کہ وہ روتے روتے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ تو
تو میں بھاگتا ہوا گیا، امام عالی مقام کے لخت جگر کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور رونے لگ گیا۔ جب میرے رونے کی وجہ سے میرے آنسو حضرت امام زین العابدین کے چہرہ مبارک کر گئے تو وہ ہوش میں آئے۔ میں کون ہے میرے اور میرے رب کے درمیان دخل ڈالنے والے؟ تو حضرت اسمعی فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آئے میرے سردار، آئے امام، میں تمہارا غلام اسمعی ہوں، میں ہی آپ کو تو رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے اور 23 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آئے اہل بیت تم سے ہر پلیدی دور رکھے اور تمہیں پاک و صاف رکھے۔ تو تمہیں تو پاکیزگی کا، پاکی کا جو ہے اعلان مل چکا ہے، تو آپ اس طرح گرہ زاری کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضرت اسمعی فرماتے ہیں مجھے امام زین العابدین اٹھ کر بیٹھ گئے اور کیا جواب دیا، آیا اسمعی کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہر اس شخص کے لیے بنائی ہے کہ اس کی اطاعت کرے، خواہ وہ شخص حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ کیا ہے اسمعی، رب تبارک و تعالیٰ کا تو یہ فرمان سورۃ مومنین آیت نمبر 101 سے نہیں سنا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ میں یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا تو نہ کوئی رشتے ان میں رہیں گے، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو حضرات محترم، نہ رشتہ داری کا پوچھا جائے گا، نہ ایک دوسرے کے سوالات کا جب کیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، یہ آیت پڑھ کے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میں کیوں نہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے گریہ زاری کروں، ان کی عبادت کروں۔ تو حضرات محترم، خانوادہ رسول کے دل بند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین کے اس واقعہ سے یہ اور آجزی و انکساری سے میں یہی معلوم ہوا کہ جنت جو ہے عاجزی و انکساری میں ہے، امیری جو ہے عجز و انکساری میں ہے اور عبادت گزاری میں ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل نماز جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے عجز و انکساری اطاعت گزاری کا۔ دعا ہے ہمیں نماز کے ساتھ دلچسپی رکھنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔